اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب ہم سبق نمبر 19 سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبق شروع کریں، میں آپ کو متعدد بار بتا چکا ہوں اور پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ دیکھیں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک، منزل جو کچھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 14 آیات قرآنی ہم پڑھ چکے ہیں، انہیں آپ پڑھتے رہیں، دن بھر پڑھتے رہیں۔ جیسے گانا گاتے ہیں نا لوگ، تو گانا مطلب زبان پہ چڑھ جاتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کریں گانا گاتے رہیں گے۔ کوئی گالی دیتا ہے، زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، بے خیالی میں اس کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے۔ تو ان کہتے ہیں غلیظ الفاظ سے بچیں، ان گانے کے الفاظوں سے بچیں، اور قرآنی جو آیات ہیں نا وہ زبان پر لائیں۔ قرآنی آیات اتنی زبان پر لے آئیں، اتنی زبان پر لے آئیں، بار بار پڑھ کر، یعنی آپ کام کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لیٹے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا جب یہ قرآنی آیات زبان پر آ جائیں گی، ازبر ہو جائیں گی، اتنی ازبر ہو جائیں گی کہ جب کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قومے میں ہوں گے تو ہماری زبان پر یہی قرآنی آیات ہوں گی، جس کی ہر مسلمان دعا مانگتا ہے اللہ پاک سے۔ اور جب ہم قبر میں جائیں گے، اندھیری قبر میں جائیں گے، تو قبر روشن ہوگی، قبر کشادہ ہوگی، اور انشاءاللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ پاک اسی وقت قبر کو بنا دے گا جب ہم قبر میں جائیں گے۔ اور ہماری روح میں چونکہ یہ آیات قرآنی بس چکی ہوں گی، تو اس وقت بھی اندھیری قبر میں بھی جب ہم یہ آیات قرآنی پڑھیں گے تو وہاں بھی روشنی ہو جائے گی، قبر ہماری روشن ہو جائے گی۔ بتائیں کتنا اچھا ماحول ہوگا۔ تو ان آیات قرآنی کو زبان پر مسلسل رکھیں یہاں تک کہ یہ آپ کی روح میں بس جائیں، آپ کی زبان پہ بالکل زبان کا حصہ بن جائیں، کہ جیسے دل دھڑکتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، دل پھیپڑا سانس لیتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، زبان یہ قرآنی آیت پڑھتی رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زبان قرآنی آیت پڑھ رہی ہے، میرا دل پڑھ رہا ہے، میرا دماغ پڑھ رہا ہے۔ اتنا اس کو اپنے اوپر یعنی روح میں ان قرآنی آیات کو بسا لیں۔ آئیے اب ہم سبق نمبر 19 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ دیکھیں اس میں لفظ آیا ہے یستہزئ۔ دیکھیں ہم نے یہاں پر پڑھا تھا انما نحن مستہزئون، ہم نے پڑھا تھا نا، کل ہم نے پڑھا تھا انما نحن مستہزئون، انما محض، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں نا، یہ ہے نا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت میں یعنی اکیلے میں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یعنی مستہزئون کا مطلب مذاق کرنا ہوتا ہے نا۔ اب یہاں لفظ آیا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، تو یہاں تو ہم نے اس کا معنی مذاق کرنا کر دیا تھا کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ یہاں پر یستہزئ کا صحیح مطلب میرے دماغ میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا جب ذکر آتا ہے نا، یہ اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہے۔ جب اللہ پاک کا ذکر آتا ہے نا تو اس کے لیے ہمیں آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہ کریں کہ جس سے کہ کہتے ہیں کوئی یعنی ذہن میں کوئی منفی کوئی ایسی بات آئے۔ تو یستہزئ کا لفظ، اس کا صحیح جو اردو میں لفظ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ یستہزئ کا چونکہ یہاں پر اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ صحیح لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس کے لیے ہم کسی کہتے ہیں اچھے مستند عالم سے ہم اس کا صحیح لفظ یعنی یستہزئ کا صحیح لفظ ہم جب تک جانیں گے نہیں، جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت قرآنی کا یہ جو ایک حصہ ہے، اس کا صحیح لفظ جو اللہ پاک کی شان کے مطابق ہو، وہ لفظ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جب ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔
اس کے بعد آتا ہے وَيَمُدُّهُمْ، واو مانے اور، وَيَمُدُّهُمْ، وَيَمُدُّهُمْ، ہم دیکھیں ہم آیا ہے، یمدو کے ساتھ ہم آیا ہے، ہم مانے وہ، آپ کو معلوم ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے، ان کی بڑھا دیتا ہے، اور بڑھا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتا ہے، فی معنی میں طغیانہم، طغیانی دیکھیں سمندر میں طغیانی آتی ہے، ہمیں معلوم ہے نا، سمندر کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں طغیانی، کب آتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں سمندر کو غصہ آ رہا ہے، سمندر یعنی سرکشی پر آ گیا، ہم کہتے ہیں کہ سمندر جب سرکشی پر آتا ہے تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ سرکشی کے، سمندر کی جو سرکشی ہے نا، یعنی اس کو سمندر سرکشی پہ آیا ہوا ہے، تو اس سے یہ لفظ ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں بھی اور یاد بھی ہو جائے گا۔ فی طغیانہم، ہم مانے وہ، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، یہاں بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں یہاں آیا تھا نا کہ جب شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون، دیکھیں عین معنی ہوتا ہے آنکھ، عین معنی آنکھ، تو یعمہون، یعمہون اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ اندھے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، وہ اندھے ہیں ان کی سرکشی میں، یعنی وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتا ہے، اور ان کی یعنی طغیانی جو ان کی ہے نا، فی طغیانہم ان کی طغیانی میں جو ان کا اندھا پن ہے نا وہ بڑھا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور بڑھا دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ اندھے ہیں، یا ان کو اندھا ہو وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یا مہون، اور ان کی جو سرکشی ہے، ان کا جو اندھا پن ہے وہ اس کو اس میں اضافہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اس طرح وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، یہاں پر کہتے ہیں یہ جو یستہزئ کا صحیح لفظ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، یستہزئ کا جو صحیح لفظ ہے، کیونکہ اللہ پاک کی شان کے مطابق لفظ ہونا چاہیے، لفظ اللہ پاک کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، بات ہو رہی اللہ پاک کے حوالے سے، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم اور بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ اندھے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے کچھ یہ صرف ایک اس کا صحیح لفظ اللہ پاک کی شان کے مطابق اس کا لفظ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، باقی یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آیت کو سمجھانے کی کوشش کروں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے ان آیت قرآنی کو سمجھنے اور پڑھنے کی، مجھے بھی توفیق دے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں، اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فی طغیانہم یعمہون، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔